جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بدعت کی مذمت کے بارے میں اپنی ہمت کے مطابق، علم کے مطابق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے والا انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے شر، فساد اور ظلم سے محفوظ رہے تو جنت میں داخل ہوگا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ باتیں آپ کی امت میں اس زمانے میں بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو ان باتوں پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ سنت جو ان سی ہے، اس کی خوبی اور مذمت کے بارے میں کیا خوبی ہے اور کیا اس کی برائی ہے، بہت سی کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں، بہت سی۔ قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان سے مت پھرو اور ان لوگوں کی طرح مت ہو کہ جنہوں نے کہا ہم نے سنا جبکہ انہوں نے نہیں سنا، یعنی یہود اور نصارہ۔ اور بعض لوگوں کا زبانی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ وہ سچے دل سے نہ اطاعت کرتے ہیں اور نہ وہ فرما برداری کرتے ہیں، بلکہ اپنی طرف سے نئی نئی باتیں ایجاد کر کے ان کو دین سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نئی بات اور بدعت اختلاف کی جڑ ہے۔ بنی اسرائیل میں نئی نئی باتوں کی وجہ سے 72 فرقے ہو گئے اور امت محمدیہ میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس طرح بنی اسرائیل پر آ چکا، برابر سر برابر، جیسے دونوں جوتیاں برابر سا ہوتی ہیں، اسی طرح بالکل ٹھیک بنی اسرائیل کی طرح اس امت پہ بھی ویسا ہی زمانہ آنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نالائق نے اپنی ماں سے علانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے کریں گے، استغفر اللہ۔ اور بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہوئے، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، جن میں سے صرف ایک ہی جنتی ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ گروہ کون سا ہوگا، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، تو اس کو پکڑ لیں، سنت ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر صحابہ کرام نے اس زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالا، اس پہ عمل کریں۔ اس حدیث کی پیشن گوئی کے مطابق 73 فرقے ہو چکے ہیں۔ ان سب کی مفصل تفسیر آپ کو بہت سی کتابوں میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم ملے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنطۃ الطالبین میں پڑھیں، میں نے اسے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی۔ اسی طرح امام جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی میں نے بڑی تفصیل سے پڑھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر فرقے بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بدعت کی بہت قسمیں ہیں، بے شمار قسمیں، ہر ملک، ہر شہر، ہر قوم کی الگ بدعتیں ہیں، اور جو ساری کی ساری ضلالت میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ بدعت ہے نا۔ بعض علماء نے بدعت کی 2 قسمیں بیان کی، بدعت ہدایت اور بدعت ضلالت، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے۔ وہ بدعت ضلالت اور بدعت سیاح ہے جو خلاف نہیں ہے بلکہ وہ کسی نہ کسی حدیث کے ماتحت ہیں، وہ تو بدعت حسنہ ہے جو سنت میں داخل ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے اس پر لفظ بدعت بولا گیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح نماز باجماعت کے بارے میں فتویٰ دیا اور فرمایا، یعنی تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا ایسے طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے اور نہایت عمدہ انتظام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 روز تک جماعت سے تراویح کی نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جماعت کے ساتھ نماز ہونے لگی۔ اس طرح یتیم خانے بنوانا یا مدرسہ قائم کرنا اور اشاعت اسلام کے لیے قرآن اور حدیث اور دیگر کتابوں کا چھپوانا سب فعل حسنہ میں داخل ہوتا ہے۔ گویا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ ان سب کی جو ہے آج کی ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اب آپ کو پتہ ہے قرآن چھپایا جاتا ہے، تو یہ نئی چیز ہے، لیکن اس کو دین میں تبدیلی کر کے داخل نہیں کیا گیا، بلکہ ٹیکنالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو حسن طریقے سے اس کو ادا کیا گیا۔
جو نئی بات دین میں بغیر ثواب کے نکالی جائے، جس کی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، تو وہ بدعت ضلالت ہے، خواہ و عبادت کے قبیلے سے اس کا تعلق ہو، اعتقاد کے قبیلے سے، عملیات کی ہو، یہ بدعت ضلالت میں داخل ہے۔ جیسے مردوں سے وسیلہ طلب کرنا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ صحابہ کے دور میں، نہ رہتی دنیا تک ہوگا، اور ان سے حاجت طلب کرنا، پھر یہ کہ مرنے کے بعد نفع نقصان کا پہ ان کو قادر سمجھنا، یا پھر قبروں کو پوجنا، ایسی ان کی تعظیم کرنا جیسی مسجد کی کرنی ہے، ان کی قبروں پہ چراغاں جلانا۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، طواف بھی اب کیا جاتا ہے۔ یہ سب بدعات ہیں جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ بہت کتابیں ہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح جمعے کے روز جمعے کی نماز کے ساتھ پوری زور کی نماز بھی پڑھ لینا کہ پتہ نہیں جی ہماری جمعے کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ یا آپ جمعہ پڑھیں یا آپ گھر میں زور کی نماز پڑھیں۔ اس طرح بہت سی چیزیں بدعت میں داخل ہیں۔ جب آپ فرقوں میں بیٹھے ان سے ملیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد دائیں بائیں مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر کل، تیجا، چالیسواں، برسی، جمعراتیں، غیر اللہ کے نام نظر و نیاز کرنا، تعزیے بنا کر مشکل کشائی کرنا، یعنی بہت کچھ ہے۔ اس پہ تو میں بولنے لگوں تو صدیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرت شاہ اللہ صاحب نے قبر پرستی کے سلسلے میں فرمایا، قبر پرست لوگ اس برے فعل قبر پرستی کو فرض عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور مسنون وظائف اور درود شریف وغیرہ سے بھی افضل اور بہتر سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک قبر پرستی تو ہر ایک قسم کی عبادت کا بدل ہو سکتی ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ کے بدلے میں قبر کی پوجنے کو کافی سمجھتے ہیں، مگر وہ کسی دوسری عبادت الہی کو قبر پرستی کا نہیں بدل سمجھتے، اور نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی عبادت کافی ہو سکتی ہے۔ تو قبر پرستی سے بچیں، یہ بدعت ہے۔ اپنے پیاروں کی قبر پہ جانا، وہ بھی کثرت سے جانا منع کیا گیا، اللہ کہ آپ کسی ولی اللہ، درویش یا کسی کی قبر پہ اس غرض سے جائیں کہ موجب برکت ہے، ثواب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مانگتے ہم نہیں، لیکن چلے جائیں تو ایسی جگہ پہ انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ زندہ جو نیک عالم ہیں، علماء حق ہیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، ان کے دروس میں بیٹھیں، ان سے دعا کے لیے بھی کہیں۔ آپ بیٹھ کے دیکھیں، آپ واقعی بہت کچھ سیکھیں گے ان سے۔ لیکن مرنے کے بعد جو قبر میں مدفون ہے، اس کے پاس بیٹھ کے آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے، قبر آپ کو کچھ نہیں سکھا سکتی۔ اس لیے یہ قبر پرستی کی بدعت جو ہے، یہ سے نہ بدعت حسنہ ہم کہیں گے، نہ بدعت سیئہ، یہ سراسر ضلالت اور سراسر گمراہی ہے، اور انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کرتی ہے۔